Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 111. Ya Ali Madad. तुही मेरा साचा पंखी हो तो उड़ा सकूं, पंखी हो तो उड़ा सकूं, जाऊं पिया बहुत दफा जमात में यकीनन का सुतूनी का पाठ सुनते हैं, लेकिन बोलने वाले एक जीव के कारण उसकी जगह पियो के कारण की जगह एक जीव के काज है 12 लाख करोड़, ये लक्ष्य बराबर नहीं है। जीव के कारण 12 लाख करोड़ नहीं, पियो के कारण है, क्योंकि ऊपर बात पिया की होती है। पंखी हूं तो उड़ सकूं, जाऊं पिया की ओर। और कहते हैं जिस तरफ कोई एक हमारा डिसीजन हो या ऑब्जेक्ट हो, एक पर्टिकुलर दिशा और साइड की तरफ, डायरेक्शन की तरफ, एक पियो के कारण 12 लाख करोड़। मौला की खातिर, मैं अपने महबूब की खातिर ऐसे हजारों अपनी लाइफ जो है मैं कुर्बान कर दूं। इस्माइली मजहब के अंदर जो सबसे बड़ी आला दर्जे की जो चीज है तो वो इमाम की मोहब्बत है। मुझे कोई पूछे, अगर 2 दफा पूछते हैं, लहर कौम के आदमी मुझे बहुत मिलते रहते हैं, तो पूछते हैं कि इस्माइली मजहब क्या है, तो मैं उनको यही कहता हूँ, लव ऑफ इमाम। और फिर उनको समझाता हूँ कि इमाम है वही खुदा का नूर है, यही इस्माइली मजहब है। इमाम से मोहब्बत की जाए, बाकी सब कुछ आ गया। अब लोगों ने सुना होगा मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान, मौला 37 का फरमान है, दारुस्सलाम के अंदर आए थे। दुनिया के तरीके से बहुत से फरमान किए। 37 में मौला की गोल्डन जुबली हुई थी अफ्रीका में 1 मार्च को, 1 मार्च 37 नैरोबी के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को सोने से तोला गया। उसके बाद मौला ने थोड़ी मुसाफरी की। दारुस्सलाम के अंदर मौला ने फरमाया, मैंने तुम्हें बहुत से दुनियावे की फरमान किए हैं। 37 में जो पैसे इकट्ठे हुए गोल्डन जुबली के, इन पैसों को इमाम ने एजुकेशन के लिए दिया,
اور پھر اس موقع کے اوپر ہماری جوبلی انشورنس کمپنی کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی. سبزری مشنری نے ساری افریقہ کے اندر گھوم کے جوبلی انشورنس کمپنی کے شیئر بیچے. تو یہ ساری رپورٹ دار السلام میں امام کے حضور میں رکھی. بہت سے فرمان کیے دنیا کے، کر کسر کرو، پیسہ بچاؤ، فضول خرچ نہ کرو. تو ایک دن مولا نے فرمان کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا کے بہت سے فرمان کیے ہیں، لیکن آج میں تمہیں ایک مذہبی فرمان کرتا ہوں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مولا فرمایا علی نبی کی گاڑی کا وارثدار جو ہوئے اس کے ساتھ محبت کرو. تمہاری دنیا کی ساری کارکردگی اس ایک بات میں سما جاتی ہے، مولا سے محبت، مولا سے پریم. منہ سے کہہ دینا مولا میں تجھے پیار کرتا ہوں، یہ بات کافی نہیں ہے. پریم تو دل کے اندر رہتا ہے. پریم ایک سینسیشن ہے. پریم انسان کے اندر ایک سینس ہے. سینسیشن اور چیز ہے، سینس اور چیز ہے. جو انگلش جانتے ہیں انہوں نے دونوں کے فرق کو محسوس کیا ہوگا. سینس کہتے ہیں سمجھداری کو، اور سینسیشن کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر آوش میں آ جانا. دونوں کے اندر ہمارے امام کی محبت سمائی ہوئی ہے. جب ہم امام سے پیار کرتے ہیں، ہم اس چیز کو جو سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے خیالات، ہمارے ہاؤ بھاؤ میں، ہمارے کیریکٹر میں، ایکٹیویٹیز کے اندر سب جگہ ہم کو وہی نظر آتا ہے. امام ہی امام دکھتا ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، مجھے ہر وقت تیری جستجو ہے. میں تجھے ڈھونڈتا ہوں مگر پھر جہاں بھی نگاہ کرتا ہوں تو یا مولا مجھے تو ہی نظر آتا ہے اور تو کچھ دکھتا نہیں. محبت کے اندر باقی کی انسان کی جتنی بھی سینسز ہوتی ہیں وہ سب ڈیو ہو جاتی ہیں. ایک ہی چیز اونچی رہتی ہے اور وہ ہے امام کی محبت اور پریم. پھر اس پریم کے اندر منہ پنی رہتی نہیں، سیلفشنس رہتی نہیں. محبت کو سمجھنے والے دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر تھوڑی موہ ممتا رکھی، دنیا کی محبت رکھی. جیسے کہ ماں اور بچے کی محبت ہوتی ہے، جیسے کہ بعض دفعہ بھائی بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں، باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے، وائف ہسبینڈ کی محبت ہوتی ہے، بہنوں بہنوں کی محبت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یاری دوستی کے اندر بھی ایک دوست دوسرے سے دوست سے پیار کرتا ہے. یہ جتنے بھی دنیا کی محبت کے سیمپلز ہیں، ان چیزوں کے پیچھے خدا تعالیٰ کی محبت کو سمجھنے کا ایک ایگزامپل ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں المجاز زینت الحقیقہ، کہ جو مجاز یعنی دنیا کی جو محبت ہے حقیقت میں وہ لیڈر ہے، سیڑھی ہے، دادر ہے خدا تعالیٰ کی محبت کو سمجھنے کے لیے، حقیقتی محبت کو سمجھنے کے لیے. انسان کے اندر خدا نے بڑی کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں، بہت کوالٹیز رکھی ہیں. خدا نے اندر نور بھرے ہوئے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے ان سب کے اوپر کپڑے ڈال کے ڈھانک دیا ہے اور ہمیں اس کی روشنی ملتی نہیں. کہ میں آپ کو محبت کی جو بات کہہ رہا تھا دینداروں، ہمارے پیروں نے بہت سے طریقوں سے کہ کسی طرح ہم کو سمجھ آ جائے تو محبت کی بہت سے ایگزامپلس دی. ایک جگہ ایگزامپل دیتے ہیں بتی اور اس کے اوپر جو موت قربان ہو جاتی ہے، ہم جس کو پتنگیا کہتے ہیں. ساچی پریت پتنگ کی کہیں ہے. پتنگ ہے جس کو انگلش میں موت کہتے ہیں، MOTH. جب بھی کوئی نیکڈ فلیم جلتا ہے، پرٹیکولرلی ایسا سمجھ لو کہ بھئی ایک کینڈل جل رہی ہے، اس کا فلیم جو باہر نکلتا ہے، موت اس کو دیکھ کے بھاگتی ہے. اب وہ فلیم ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جل جاتی ہے. ایک شمع کے اوپر، اس کو اردو میں شمع کہتے ہیں، ایک شمع کے اوپر ہزاروں پروانے جل جاتے ہیں. لیکن شاعر نے کہا ٹھیک ہے، ہزاروں پروانے ایک شمع کے اوپر جلتے ہیں،
لیکن شمع جو ہے وہ خود جلتی ہے پھر دوسروں کو جلاتی ہے. تو کہتے ہیں فارسی کے اندر ایک بڑا اچھا شعر ہے، کہتے ہیں عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر جب اس کے دل کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے تو وہ عاشقوں کو کھینچتا ہے. یہاں عشق سے مراد معشوق کون ہے؟ خدا تعالی. یعنی خدا محبت کرتا ہے تو پھر اس کو چاہنے والے اس کو چاہتے ہیں. تو شیخ سعدی نیچے اس کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں، تانس سوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود. اگر شمع ہی نہ جلے تو پروانے کس کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرے. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تانس سوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود. اگر شمع ہی نہیں جلتی، اگر خدا کا نور ہی نہ ہو تو اس کو چاہنے والے کہاں سے ملے؟ حقیقت میں محبت خدا کے دل میں پیدا ہوتی ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الودود. خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں ایک ایٹریبیوٹ ہے الودود. الودود کہتے ہیں محبت کرنے والا اور محبت پیدا کرنے والا. خدا محبت والا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جاگرتی پیدا کرتا ہے، اور اپنی طرف کھینچنے کے لیے جس طرح شمع پروانوں کو یعنی پتنگیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس طرح سے خدا تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ کھینچنا کیا ہے؟ اس کا پریم ہے، اس کی محبت ہے. جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان پیدا کر دیتا ہے، اپنی شناخت پیدا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بزرگ غفاری نے پوچھا، یا نبی، خدا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان. سب سے بڑی نعمت خدا کی بخشش ایمان ہے کہ جس کی روشنی میں ایمان کی طاقت سے، ایمان کی سمجھ سے انسان اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے، اپنی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر لیتا ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کی جو لائف ہے نا وہ ڈارک ہے، اس کی لائف میں روشنی نہیں، اس کی لائف کے اندر مزہ نہیں، پلیجر نہیں، اس کی لائف کے اندر وہ حقیقت نہیں کہ جو خدا تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے. پھر پوچھا، یا نبی، اس کے بعد سیکنڈ کلاس کے اندر، سیکنڈ درجے کے اندر خدا کی نعمت کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ جیتے ہوں اور وہ ماں باپ کی خدمت کرے. یہ خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پوچھا، یا نبی، اس کے بعد فرمایا خوش کرنے والی نیک بیوی. خوش کرنے والی نیک بیوی، ایسی عورت کہ جو تمہیں خوش کرے، دنیا کے اندر تمہیں دکھ نہ دے، سکھی رکھے. یہ خدا کی تیسری نعمت ہے. سب سے پہلی ایمان، دوسرا ماں باپ کہ جن کی تو خدمت کر سکے، اور تیسرا سکھ دینے والی بیوی. پھر عرض کی، یا نبی، اس کے بعد حضور نے فرمایا تندرستی. یا نبی، اس کے بعد فرمایا اچھا دوست. دیکھو دیندارو، رسول اکرم کی یہ حدیث پھر حسن کبیر دن کے اس گنان سے ملتی ہے کہ یا مولا، تو جو راضی ہو جائے تو کیا دے وے؟ نو نند دے دے وے. نند کہتے ہیں بخشش کو، نعمت کو، سکھ کو. آنند کا جو لفظ ہے نا، اس میں سے یہ نند ہے. مگر نند جو ہے چھوٹے بچے کو بھی نند کہتے ہیں. بیبی ہے نا، اس کو نند کہتے ہیں، مگر لڑکا ہونا چاہیے. میل بیبی کو نند کہتے ہیں، مگر نند ہے وہ پلیجر ہے، سکھ ہے. نند کا مطلب خوشی بھی ہے، نند کا مطلب بخشش اور نعمت ہے. ایسی نعمت کہ جو دوسروں کے پاس نہ ہوئے. تو یہ نو نند میں سے یہ نند ہے. ان میں سب سے پہلی اول چیز جو ہے تو وہ ایمان ہے. جب انسان کو سمجھ آتی ہے
جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو سارا کیریکٹر اس کا بدل جاتا ہے. نبی کریم کی جو لائف ہے ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ نے اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کیا تھا 40 برس تک. اس وقت اس زمانے کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھو کہ عربوں کے اندر کیا حالت تھی. جیتی بچی کو مار ڈالتے تھے. عورت اس طرح سمجھتے تھے کہ جیسے ایک بکری ہوئے. عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. اسی لیے جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو یہ فخر سے, اس پرائیڈ سے کہ مجھے کوئی جمائی نہ بنانا پڑے کہ جس کے سامنے میں سر جھکاؤں, اس وجہ سے وہ لڑکی کو مار ڈالتے تھے. ادھر لڑکی پیدا ہو جائے, کھڈا کھود کے جیتی اس میں دفن کر دیتے تھے. خدا تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ رسول کے گھر میں 6 بچے ہوئے, 4 لڑکے 1 لڑکی, 2 لڑکیاں لیکن 5 کے 5 نبی کی حیاتی میں گزر گئے. صرف 1 لڑکی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا وہی زندہ رہی, اور اس لڑکی سے وہ محبت اور پیار جتائی کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. چھوٹی عمر میں ہی ماں گزر گئی. بی بی خدیجہ ان کی ماں تھی. خدیجہ بی بی جو تھی چھوٹی عمر میں گزر گئیں. تو باپ نے یعنی محمد رسول اللہ نے ماں بن کے بھی اور باپ بن کے بھی دونوں طریقے سے اپنی اس لخت جگر کو پال کے محبت دکھا کے بڑا کیا. اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ اپنے اصحابوں کے اندر بیٹھے ہوئے اور نہایت ہی گمبھیر بابتیں ہوئیں اور بی بی فاطمہ اگر چلی آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے, اور جس میچ کے اوپر گالیچے کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے جس پہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا, نبی کریم ایسا ہٹ جاتے تھے اور اپنے بازو میں بی بی فاطمہ کو بیٹھاتے تھے. لیکن عزت کتنی دیتے تھے کہ حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, اور جب نبی کھڑے ہوتے تھے تو سارے اصحاب کھڑے ہو جاتے تھے, پاس بٹھاتے تھے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے یہ محبت جتا کے لوگوں کو یہ دکھایا کہ اپنی اولاد سے خصوصاً بیٹی کے ساتھ بہت عزت اور محبت سے پیش آؤ. عرب لوگ لڑکی کو مار ڈالتے تھے. عرب لوگ اپنی عورتوں کو بکری کی طرح رکھتے تھے, اور نبی کریم نے اپنی عورتوں کو وہ عزت اور فخر دیا, ایمانسیپیٹ کیا کہ جو ہسٹری کے اندر کہیں نہیں. یہ جو ایمانسیپیشن آج ہم ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں, یہ رسول اکرم کی ایمانسیپیشن فار ویمن کے لیے سامنے کچھ نہیں, وہ تو حقیقت تھی. اور یہاں عورتوں کی ایمانسیپیشن نہیں ہے ادھر ویسٹرن کنٹری کے اندر. انہوں نے تو عورت کو یوز کیا ہے اپنی کمرشل گمکس کے لیے. یہ ناچ گانا ڈانس وغیرہ پارٹیاں پورٹیاں عورت کو عزت دیتے ہیں, ایکٹریسیں بنا دیتے ہیں, پروسٹیچیوٹس بنا دیتے ہیں, اس کی خوب نامنا کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, پریز کرتے ہیں. یہ سب دھتی ہے, اس کے پیچھے گناہ ہے, اس کے پیچھے بدنیتی ہے. انہوں نے عورت کو ایمانسیپیٹ نہیں کیا بلکہ کھڈے میں پھینک دیا ہے. اسلام نے عورت کو سچے طریقے سے 1400 سال پہلے, وہ تو بہت بڑا واقعہ ہے. اگر دینداروں 1400 سال کی ہسٹری جو اسلام کی ہے, آپ اس کے سامنے یورپ کی ہسٹری آپ بیان کرو تو آج سے 100 برس پہلے تک یورپ کے اندر عورت سچ مچ ایک غلام سمجھی جاتی تھی. ارے ابھی تک بھی سوئٹزرلینڈ کے اندر عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں. آج بھی یورپ کی ایسی بہت سی کنٹریز ہیں کہ جہاں عورت کا کوئی وقوف نہیں. ووٹنگ دے دیے ادھر, عورت کو تھوڑی انڈیپینڈنس مل گئی کہ وہ اکیلی کما سکے, اپنا اکاؤنٹ بیان کر سکے. یہ کوئی ایمانسیپیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کے سامنے عورت کا کیریکٹر اور روحانیت خراب ہو گئی. ہم اسلام کے اندر جو سیکھتے ہیں اس کو پکڑ رکھو گے تو دنیا کے اندر سکھی رہو گے. نبی کے زمانے کے اندر عورتیں خود بزنس کرتی تھیں. آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ بی بی خدیجہ کے ایجنٹ بن کے بیپار کیا کرتے تھے. بی بی خدیجہ مالدار تھی, ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ مال خریدا کرتی تھی, اور مال خرید کے نبی کریم کو اس نے کہا کہ جاؤ آپ بیچ کے آؤ. شادی نہیں کی تھی. محمد رسول اللہ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ جایا کرتے تھے بیپار کرنے کے لیے.
ارد گرد کے علاقوں کے اندر جا کے، کبھی یمن میں، کبھی عراق میں، کبھی سیریا کے اندر، تو نبی کریم اپنے چاچا کے ساتھ جا کے مال خریدتے تھے. یہ مال ادھر مکہ کے اندر لا کے بیچا کرتے تھے. تو جب حضرت ابو طالب کبھی بیمار ہو جاتے تھے تو نبی کریم اکیلے جاتے تھے. رسول اللہ کی امانت داری، جس کو ہم انگلش میں آنےسٹی کہتے ہیں، اور ان کی ایفیشنسی دیکھ کے بی بی خدیجہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ محمد کے پاس اور اس کو میرا پیغام دو کہ وہ کیا میرا مال لے کے بیچ کے آئے گا اور نوا خرید کے لائے گا، میں اس کو کمیشن دوں گی. آپ نے قبول کیا. تو میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی ہے کہ نبی کے زمانے کے اندر عرب عورتیں انڈیپینڈنٹ تھیں، ان کا خود کا حساب ہوتا تھا، خود کی ملکت ہوتی تھی. مگر حضور نے عورتوں کو جو ایمانسیپیٹ کیا تو وہ کس طریقے سے کیا؟ ایک تو یہ کہ عورت کو غلام کی طرح سمجھے جاتے تھے، عورتیں پکڑ کے بیچی جاتی تھیں، عورتوں کو بکریوں کی طرح جب چاہا اس کو مار بھی ڈالتے تھے، جب چاہا جو کچھ کر لیا. عورت کی آواز کچھ نہ تھی. رسول اکرم نے اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کر کے اور اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کر کے عربوں کی وہ پرانی عادت چھڑوا دی، عورت پہ ظلم مت کرو. اگرچہ قرآن شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ ضرورت اگر پڑے تو عورت کو مارو، کیونکہ وہ زمانے کے اندر عورت جو تھی نا ایک جانور سمجھی جاتی تھی، اس کے پاس علم نہیں تھا، اور عورت کبھی کبھی اکھڑ جاتی ہے تو مار کی ضرورت پڑتی ہے. مگر رسول اللہ نے قرآن میں رضا دی ہے. اس لیے رضا دی ہے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ ایسا تھا، عورتوں کے اندر بے وقوفی بھی بہت تھی. مگر نبی کریم نے فرمایا عورت کو کبھی مت مارو، عورت کو گالی بھی نہ دو، اور عورت کو 7 حق دیے. اپنی ملکت کے اندر 8واں بھاگ عورت کو دینے کا خدا نے حکم کیا. 12.5%. ایک آدمی مر جائے تو اس کی ملکت میں سے 1400 برس پہلے اسلام نے 12.5% عورت کو ملے، 12.5% اس کی لڑکیوں کو، ایک ہو یا 4-5 ہوں تو ان کو 12.5% دیے جائیں. تو اس طرح باقی کے جو 75% تھے وہ اس کے بیٹوں کے اندر جائے. یہ ملکت کا خدا تعالیٰ نے اصول وراثت کے لیے، انہیریٹنس کے لیے بنایا. میں نے آپ کو یہ باتیں محض سمجھانے کے لیے کہی ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے کے اندر عورت کو خدا کے اس رسول نے اونچا اٹھایا. تو عورت جو ہے وہ خدا کی ایک بہت اچھی بخشش ہے. مرد عورت کو نہیں سمجھتا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے اندر ایک روحانیت رکھی ہے. عورت مرد کی جب شادی ہوتی ہے، اس شادی کے اندر وہ دو ملتے ہیں. ایسا ملاپ دنیا میں اور کوئی رشتہ داری میں نہیں ہے، کسی میں نہیں. ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اور ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں فیملی میں، ان سب کا جو سلوک اور محبت ہوتی ہے، ان سب میں بیوی کی محبت اور بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ یونیک ہے. اس طرح کی نزدیکی اور اس طرح کا آپس کے اندر ملاپ اور کوئی سگپن میں نہیں. یہ ملاپ یعنی جو شادی ہے وہ تو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اپنی جنریشن کو قائم رکھنے کے لیے، اولاد پیدا کرنے کے لیے شادی کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے. مگر حقیقت یہ ہے، جیسا میں آپ کو پہلے کہہ گیا، کہ خدا تعالیٰ محبت کرنے والا ہے اور محبت پیدا کرنے والا ہے. تو میاں بیوی کے اندر جو محبت پیدا ہوتی، پھر ان کے اندر جو آپس کے اندر ملاپ ہوتا ہے، ان کے اندر جو فرینڈشپ ہوتی ہے، ان کے اندر جو ایک دوسرے کا سلوک، اور دو جیو ایک ہو جاتے ہیں، اس میں خدا نے روحانیت رکھی ہے. اور یہ روحانیت ہمارے پیروں نے ناری بن کے گنانوں میں کتھی ہے. پیروں نے اپنے آپ کو مولا کے سامنے ناری روپ میں پیش کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی نر ہے اور کوئی نہیں. یہاں ہماری روحوں کی بات ہے، بدن کی بات نہیں. خدا کے پاس اس کا پرسنل انگ پر بدن نہیں ہے. خدا تو نور ہے، اور وہ نور نبیوں اماموں کے اندر آ کے ہمیں ہدایت دیتا ہے.
وہی نور اللہ ہے جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں. لیکن یہ نور نر ہے، ایک ہی مرد ہے. باقی ہم سب کی جو روحیں ہیں یعنی ہمارے سولز ہیں وہ فیمیل ہیں، فیمینن کنڈیشنز کے اندر ہیں. اور جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم ایمان لاتے ہیں، جب ہم بیعت کرتے ہیں، جب ہم پرامس کرتے ہیں، تو یہی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جسے دنیا کے اندر پہلے کیا ہوتا ہے، لڑکی کے اوپر مانگا بھیجا جاتا ہے. اب یہ مانگا کیا ہے کہ کوئی ایک مشنری، ایک دائی کسی غیر اسماعیلی کو ملا. میں یہ داخلے کے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں. ایک نان اسماعیلی کو ایک اسماعیلی دائی ملا، اس نے دعوت بھیجی، مانگا بھیجا، اس آدمی کے ساتھ بحث کی، ڈسکشن کیا، اور پھر اس کے دل کے اندر امنگ پیدا ہوئی کہ میں اسماعیلی بنوں. اس لڑکی کے پاس یا لڑکے کے پاس جب بھی دعوت جاتی، مانگا جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی باتیں پوچھتے ہیں اور امنگ پیدا ہوتی ہے. پھر وہ اسماعیلی مذہب کے اندر بیعت کر کے داخل ہوتا ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کی منگنی ہوتی ہے، سگائی ہوتی ہے. اب وہ ایمان لے کے آیا یعنی بیعت کی، ادھر عورت مرد کی سگائی ہوئی. ایمان قبول کر کے مذہب کے اندر بیعت کرنی یہ سگائی کی طرح ہے کہ ہماری آتما مولا کے روح نور کے ساتھ سگائی کرتی ہے. اور سگائی کے بعد پھر تیاریاں ہوتی ہیں. شادی کرنے کے لیے جوڑے سلائے جاتے ہیں، دردگینے لیے جاتے ہیں، کچھ فرنیچر وغیرہ دیکھا جاتا ہے، تو شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں. پھر حسن کبیر دن میں ایک گنان کتھا ہے. اس گنان کے اندر وشو کماری کے ساتھ مولا کی شادی کی تیاریاں بیان کی ہیں. اننت نو وواہ. کیا پیر نے کمال کیا ہے. اس کے اندر ایسے ایلیگریکلی میسیجز دیے ہیں، دردگینوں کا آکار دیا ہے. جوڑے کتنے، 2 3 4 5 کتنے، جوڑوں کے اندر کیا لگا ہوگا. یہ پیر نے کپڑوں کی باتیں نہیں کی، اس کے اندر روحانیت ہے، ان کا کچھ مقصد ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ پیر نے ادھر فرمایا ہے کہ حسن کبیر نے لکھتے ہیں کہ مولا کی شادی کے لیے وشو کماری یعنی کنیا کے لیے، کنیا کا باپ کے صدر دن کو بنایا ہے، کنیا کے لیے بڑا ہار آیا، 9 لکھ ہار. ابھی ہار کیا ہے؟ ہار جماعت ہے. مومن جو ہیں وہ مولا کے گلے کا ہار ہیں. ایسے بہت سے گنانوں کے اندر یہ اشارہ ہے کہ جو میرا داس ہوگا میں اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا ہار کی طرح. تو اس طرح یہ ہار کا مطلب مومن ہے. جوڑے جو ہیں وہ امام کے جامع ہیں. تو یہ سارے طریقے سے ایلیگریکلی پیر حسن کبیر دن نے شادی کی تیاریاں کی ہیں. پھر ہم بیعت تو کر لی، سگائی ہو گئی. اب ہم اسماعیلی مذہب میں داخل ہو گئے، یعنی اناؤنس ہو گیا کہ فلانی لڑکی کی شادی منگنی فلانے لڑکے کے ساتھ ہو گئی. یہ اناؤنس ہو گیا کہ بھئی فلانے آدمی نے حضرت امام کی بیعت کر کے اس حلقے میں داخل ہو گیا، اس کی ہو گئی. اب شادی کی تیاریاں ہیں. یہ تیاریاں کیا ہیں؟ دعا پڑھنا، دسون دینا، تسبیح نکالنا، مولا کو یاد کرنا، عبادت کرنا، یہ سب شادی کی تیاریاں ہیں. اب جب شادی کی تیاریاں ہو گئی تو پھر شادی کا نکاح کا ٹائم آ گیا. یہ جو نکاح ہے یہ بیت الخیال ہے. بیت الخیال کا بول نکاح نامہ ہے کہ اب تمہارے روح کی امام کے نور کے ساتھ شادی ہو گئی. ملاپ ابھی باقی ہے، اس کی تیاری آپ کرو کہ سج سجا کے 16 سنگھار کر کے اب وہ بیٹھی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا مرد، میرا خامد آوے. یہ انتظاری عبادت کے اندر یہ ایک دلہن بیٹھی ہے اور امام کے نور کا انتظار کرتی ہے. مولا کہتے ہیں کسی کو 10 برس، کسی کو 25 برس، کسی کو 40 برس تمہیں عبادت میں انتظار کرنا پڑے گا، تمہیں ویٹ کرنا پڑے گا. یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں.
جب وہ چاہے گا تو تمہیں وہ دیدار نہیں، جب وہ چاہے گا تو تمہیں وہ دیدار کی بخشش دے گا۔ امام کی دیدار، بیت الخیال کی ملاقات جو ہے وہ شادی کی رات ہے، وہ میلاد کی رات ہے، یہی وصل کی رات ہے، اسی کو وصال کہتے ہیں۔ ہم کوئی گزر جاتا ہے اس کے پیچھے دعا مانگتے ہیں، یا مولا تو فلانے کی روح کے گناہ معاف کر، دیدار دے اور اصل میں واصل کر۔ واصل کرنے کا مطلب کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا، وہ میاں ہے اور ہماری روح ہے وہ بیوی ہے۔ یہ ہے اسماعیلی تھیم۔ اب یہ چیز غیروں کے دماغ میں نہیں آ سکتی، جو اسماعیلی نہیں ہے ان کے دماغ میں یہ بات نہیں پہنچے گی۔ ہم جس طرح امام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں دوسرے نہیں دیکھتے۔ جب وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے نا مولا، جماعت میں جب آتا ہے، کئی عورت مردوں کی آنکھیں بھر جاتی ہیں پانی سے۔ کئی عورت مرد جماعت کے اندر کم از کم 50% عورت مرد ہماری جماعت میں جو بیٹھے ہوتے ہیں مولا کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ کیا یہ دکھ کا رونا ہے؟ کیا کسی نے پنچ کیا؟ نہیں دیندارو، محبت نے جوش مارا۔ بہت ٹائم کے بعد بچہ آیا گھر پہ اور ماں اتنی خوش ہو گئی کہ وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے رو پڑتی ہے۔ یا کبھی ہم کسی سے جدا ہوتے ہیں تو بھی ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ محبت کی نشانیاں ہیں۔ دنیا کے اندر ہماری آپس کی محبت کے اندر جو نشانیاں بنتی ہیں، عبادت میں وہی نشانیاں ہیں۔ مولا کو دیکھ کے آنکھیں بھر آتی ہیں، دل بھر آتا ہے، یہ محبت ہے۔ یہی محبت اگر ہر وقت رہے، اور ہر وقت محبت ایک ہی لیول میں نہیں رہتی، دیندارو نہیں رہتی۔ خدا نے تمام کریشن کے اندر انسٹیبلٹی رکھی ہے۔ میرا مطلب انسٹیبلٹی کا یہ ہے کہ کوئی چیز خدا کی قدرت کے اندر ایک ہی لیول کے اوپر ہمیشہ نہیں رہتی، اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ بھی دیکھتے ہو، اب کوئی بھی چیز کی اسٹڈی کر لو، اس کے اندر ویریشن ہے۔ انگلش میں ویریشن کہتے ہیں کہ اس کی حالت بدل جائے، پھر واپس آ جائے، پھر بدل جائے۔ یہ ویریشنز، یہ وائبریشن، یہ اونچ نیچ، یہ عدل بدل، یہ مائنس پلس، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں، یعنی چاند، ستارے، سورج وغیرہ، 100% راؤنڈ نہیں ہیں، اوپر نیچے ذرا سے بیٹھے ہوئے ہیں ایپل کی طرح۔ پھر ان لوگوں کی جو موومنٹ ہے، ان تمام سیلیسٹیل باڈیز کی موومنٹ بھی ایبسولوٹلی راؤنڈ نہیں ہے، اوول شیپ کے اندر ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تمام کریشن کے اندر اونچ نیچ اور ویریشن ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں، سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح ہمارے دل کے اندر دکھ اور سکھ کی لہریں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم کسی وقت اداس ہوتے ہیں، کسی وقت خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ہماری زندگی کا حال دیکھو تو کسی کے 2-4 برس خراب جاتے ہیں، 2-4 برس اچھے جاتے ہیں، فائنینشلی یا اور حالت میں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر سکھ شانتی ایک ہی سریخی نہیں رہتی، ضرور تھوڑا بہت اونچا نیچا ہو جاتا ہے۔ اب جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر ویریشن بہت ڈیپ نہیں ہوتی، تھوڑی نیچے جا کے پھر اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن جو مذہب پرست نہیں، جو گنہگار ہیں، کافر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، ان کی زندگی کے اندر ویریشنز، ان کی زندگی کی جو سائیکلز ہیں وہ ڈیپ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر وہ گھبرا جاتے ہیں، دکھی رہتے ہیں۔ اس کے لیے مومن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت سکھی رہتا ہے، اس کی ویریشن چھوٹی ہوتی ہیں، ذرا سا کچھ چھوڑا سا دکھ آ جاتا ہے، جو مولا ہے نا، مولا کے اوپر اعتقاد رکھ کے میرا مولا بیٹھا ہے، میری مدد کرے گا، اور مومن کی مدد کرتا ہے، مومن کا دل دکھی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن ویریشنز ہیں۔ اسی طرح سے بیت الخیال کے اندر ہر روز مولا کا دیدار نہیں ہوتا، کسی کو لائف میں 1 دفعہ ملتا ہے، کسی کو 2 دفعہ ملتا ہے۔ پیر جیسے مرتبے والے ہیں کہ جن کو ہر روز دیدار ہوئے، لیکن ایسے مومن بھی ہیں، ایسے مومن بھی ہیں دنیا کے اندر۔ دینداروں، دوپہر کے 12 بجے اس کا من ہوا
مولا کا دیدار کرنے کے لیے تو وہ ٹیلی فون کرتا ہے تو مولا سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا ہے، آتا ہے، لیکن کنٹینیوسلی دیدار ہم سہن بھی نہیں کر سکتے۔ مگر ایسے مومن چاہنے والے جو ہیں نا، وہ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو دیدار ملتا ہے، مگر ان کے اندر ویریشنز ہوتی ہیں۔ ایسا آدمی جو اسماعیلی مذہب کو جانتا ہے، جو اسماعیلی مذہب کی فلسفی کو سمجھتا ہے، جیسے اس وقت میں نے آپ کے سامنے اسماعیلی مذہب کی ڈیپتھ کی بات کی ہے، اگر آپ یہ چیز سمجھتے ہیں تو آپ کا کلیجہ مولا کے پیار سے بھرا رہتا ہے۔ آپ ہر وقت مولا کو چاہتے ہو، ہر وقت اس کو یاد کرتے ہو۔ کوئی چیز کھاتے ہو تو کہتا ہے مولا میں یہ آمبا کھاتا ہوں تو تو بھی کھا۔ اب وہ آگے بٹکا نہیں بھرے گا، لیکن کبھی آپ نے یاد کیا یا مولا میں آم کھا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو بھی کھا، تو حقیقت میں وہ کھاتا ہے۔ وہ دنیاوی میٹیریل نظر سے نہیں کھاتا، لیکن اس نے آپ کی نیت قبول کر لی، اس نے آپ کو مہمانی کا ثواب دیا۔ آپ روٹی کھاتے وقت کبھی مولا کو یاد کرتے ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرف پیا ہے، محبوب ہے، بلوڈ ہے، اس طرف مومن کی لگن لگتی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی جدائی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں پنکھی ہوں تو اڑ سکوں۔ اگر دنیا داری کا حساب کریں تو ایک برڈ ہے، اس کے پنکھ ہوتے ہیں، اس کے جو ونگز ہیں وہ اس کو اڑا کے لے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے پاس اگر پنکھ ہو تو یا مولا میں اڑ کے تیرے پاس آ جاؤں، اور ایک مولا کے پیا کے کارنے میں ایسی لاکھوں زندگیاں، کروڑوں زندگیاں قربان کر دوں۔ اب جس آدمی کے دل میں محبت آ گئی، وہ اسماعیلی مذہب میں نارمل حالت میں ہے، دسوم دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، مولا کے گھر کی خدمت کرتا ہے، مولا کے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا میں مولا کی کچھ خدمت کروں، تو مولا کے پرسنل گھر میں جا کے وہ بوٹ پالش کرے کہ مولا کی ڈش واش کر ڈالے یا کپڑے اس کے دھو ڈالے، یہ تو کوئی خدمت آج کے زمانے میں نہیں، پہلے ہوتی تھی۔ اب تو ٹیکنیکل زمانہ ہے، مشینری بہت ہے، تو مولا کی خدمتوں میں خدمت آ جاتی ہے۔ بھئی ہم نے 500 شلنگ دیے، 500 روپے دیے، تو مولا کے ایک نوکر کی 5 برس تک کی جو سیوا ہے ہم کو اس کا ثواب ملا۔ اس ریٹ کے اوپر اگر ہم ساری زندگی مولا کی سیوا کرنا چاہیں تو مولا نے رحم کر کے اس کا ایک ہدیہ بنایا، بارٹر کیا۔ بارٹر یہ کیا کہ تم اپنا کام دھندا چھوڑ کے ساری زندگی میرے گھر پہ نوکری کرو، بھلے کوئی پگار نہیں لو لیکن میرے گھر پہ کھانا پینا تو کھاؤ گے۔ تو وہ بات مناسب نہیں، کیونکہ تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تم کو تمہارے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اپنا گھر بار فیملی چھوڑ کے میرے پاس آ کے تم سیوا میری مت کرو۔ اس کا ایک ٹوکن بنایا اسی حالت کے اوپر کہ 1 برس کے 100 روپے، اور ساری زندگی انسان کی ایوریج 50 برس کی ہوئے تو 5000 روپیہ سے ہم مولانا حضرت امام کے پاس یہ ٹوکن رکھ کے ساری زندگی کی سیوا وہ قبول کرتا ہے۔ یہ لائف ڈیڈیکیشن ہے۔ مولا کو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے مذہب کے اندر پیسہ کا ایم نہیں، لیکن ہم نے پیسہ اس لیے یوز کیا ہے کہ پیسہ خرچ کرنا ایک سیکریفائس کرنے کی نشانی ہے۔ پیسہ خرچ کرنے میں ہماری سیکریفائس کی بھاونا ہے، ہماری انٹینشن سیکریفائس ہے، پیسہ نہیں، ایسی کوئی زبردستی نہیں۔ مولا نے کسی کو نہیں کہا کہ تو 5000 لے اور میں تیرے کو لائف میں داخل کروں۔ ہم مولا کے پاس جا کے مانگتے رہے کہ مولا مجھے تیری سیوا کرنی ہے، تو کہتے اچھا تم میرے ایک نوکر کی پگار دے دو۔ ابھی یہ نوکر کی پگار کا جو ریٹ ہے وہ حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کا ہے۔ 150-200 برس پہلے اکھے برس کی پگار 100 روپیہ ہوتی تھی۔ آج تو اگر لکھنے جاؤ تو لائف کے اندر آنے کے لیے
मुझे लगता है कि $5 मिलियन होने चाहिए। लाइफ की पगार अगर यूं आप हिसाब करो तो आज के जमाने के अंदर लाइफ डेडिकेशन की मजलिस का मेंबर बनने के लिए $5 मिलियन होने चाहिए। एक आदमी अपनी सारी जिंदगी की जो कमाई है वो $5 मिलियन के करीब तो माने ना, मगर हजरत इमाम हमसे $5 बिलियन नहीं मांगते, और वो तो 5,000 भी नहीं मांगते। ये 700 के $750 मौला नहीं मांगता। हम जाके कहते हैं ये मजलिसें मौला ने नहीं बनाई हैं, 5-12 साल की मजलिस है कि लाइफ की मजलिस है और दूसरी मंडलियां वगैरह जो हैं मौला ने नहीं बनाई। हमने मौला को जाके कहा मौला मेरी सेवा कबूल कर, और उसने कबूल की, और फिर हम आपस में इकट्ठे होके शुक्रगुजारी के लिए मजलिस बनाती हैं। ये मजलिस बनाने का कारण क्या है? मौला का शुक्राना करना कि या मौला तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे लाइफ में कबूल किया। हम सब लाइफ के मेंबर्स जो हैं मिलके ये मजलिस बनाते हैं, मौला का शुक्राना अदा करते हैं, छांटा लेते हैं, या मौला गए महीने कुछ भी सेवा के हिसाब से कोई भूल हो गई, नाफरमानी हो गई, मुझे माफ कर दे। मौला ने लाइफ की मजलिस की बख्शिश दी, हमारी जिंदगी की अच्छी लाइफ की उसकी पर्सनल सेवा कबूल करके हमें सवाब दिया, लेकिन कहा देखो तुमने मुझे अपनी लाइफ दे दी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने 2 बातें रखता हूं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में है। एक तो ये है लाइफ के हर मेंबर के ऊपर ये फर्ज है कि वो सारी जिंदगी किसी न किसी तरीके से मेरी सर्विस करता रहे। भले सारी जिंदगी की सेवा मौला ने कबूल कर ली, लेकिन $700-800 दे के हम छूट नहीं गए। वो कहता है सारी जिंदगी जब तक तुम्हारा पांव इस दुनिया पे है, यानी जब तक तुम जीते हो, मेरी सेवा करो किसी न किसी तरीके से, मुखी बन के, कामड़िया बन के, वाइस बन के, काउंसिल का मेंबर बन के, वॉलंटियर बन के, जमात में दुआ पढ़ा के, किसी और तरीके से, जितने भी हैं, ये नांदी करने वाले हैं, ठाम धोने वाले हैं, जूतियां संभालने वाले हैं, अदर वैक्यूम करने वाले हैं, ये तमाम लोग मौला की किसी न किसी तरीके से सेवा करते हैं। और अगर वो लाइफ का मेंबर है तो ये चीज उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मौला के घर की खिदमत करे। बाज आदमियों को कभी कोई अपॉइंटमेंट के लिए कहा जाता है तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं नहीं कर सकता, और कई ऐसे भी हैं कि जो रेजिग्नेशन भेज देते हैं। अगर वो लाइफ के मेंबर हैं तो ये रेजिग्नेशन अपने मुंह पे मारो। मैं ये नहीं कहता कि अपनी जूती मुंह पे मारो, मैं ये कहता हूं कि अगर तुमने हजरत इमाम की सेवा तुम्हें ऑफर की गई और तुमने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, तो ये रेजिग्नेशन अपने मुंह पे तमाचा मारो। ये तमाचा मारने की बात क्या है? शर्म करो। एक आदमी जब भी कोई बुरा काम कर देता है ना तो इतना शर्मिंदा होता है कि अपने मुंह पे तमाचे मारता है। ये तमाचा मारना है। हम लोगों को कोई हक नहीं, हमको कोई हक नहीं कि हम इमाम की तरफ से आई हुई सेवा को मना करें एट एनी कॉस्ट। आपका बिजनेस खराब होता है भले होवे, लेकिन इमाम की सेवा से इनकार नहीं करो। कभी आपके दिल में ईमान है कि नहीं मेरा मौला सब कुछ देने वाला मालिक है, तो दीनदारों आपके बिजनेस में आपको जो थोड़ा सा नुकसान नजर आता है ना कि मौला की सेवा करने से मुझे बिजनेस आवर्स कम देने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो मैं आपको खतरी पूर्वक कहता हूँ अगर सच्चे दिल से सेवा करोगे तो आपके बिजनेस के अंदर नुकसान नहीं बल्कि बरकत होगी। मौला के घर में जो टाइम आप लगाओगे वो वक्त आपका इबादत में लिखा जाएगा। बैतुल ख्याल तो और बड़ी चीज है, रूहानी चीज है, लेकिन लाइफ की मेंबरशिप, और अगर बराबर इमने हजरत इमाम के फरमान पे अमल किए तो बैतुल ख्याल की इबादत में आपको बड़ा फायदा मिलेगा, बूस्टिंग मिलेगी। जो चीज आपको 10 बरस में मिलने वाली है शायद वो आपको 2 बरस में भी मिल जाए, 1 बरस में भी मिल जाए। तो मौला का पहला फरमान ये है कि लाइफ के जो मेंबर्स हैं उनको मेरे घर की सेवा जिंदगी भर करनी पड़ेगी और वो ना नहीं कर सकते। ये चीजें पहले से सोचनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई लाइफ में आना चाहता है तो उसको या लेके आते हो तो उसको समझाओ। छोटी उम्र के अंदर 18 साल से नीचे
लड़कों बच्चों को लाइफ में दाखिल मत करो, इन बच्चों को कुछ पता नहीं। आप उसको ये समझ के कि चलो मैं लाइफ का मेंबर बनाऊं, अपने साथ ले जावें, नहीं दीनदारो, ये कोई लाजमी चीजें नहीं है। और इसी वजह से बहुत दफा गैर कौम के लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं, और बहुत से अनजाने हमारी जमात के अंदर भी लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये मजहब तो पैसे का मजहब है। बच्चों को 18 साल की उम्र तक वेट कराओ और फिर उसको पूछो, तभी उसको दाखिल करो। और कोशिश तो ये करो कि हम अपनी लाइफ की मेंबरशिप को समझ सकें, जैसे कि मौला फरमाया सारी जिंदगी मेरी सेवा करो। दूसरी बात मौला ने यह फरमाई कि मजहब के मदद करो। मौला ने मजहब की मदद करने के लिए उस जमाने के अंदर इस्माइली एसोसिएशन थी कि जो तबलीग का काम करती थी, आज उसकी जगह तरीका बोर्ड आ गया। इस्माइली तरीका बोर्ड, इस्माइली तरीका एंड रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड। तो मौला क्या फरमाते हैं कि तुम मजहब का फैलावा करो, जिसको दीन का पता नहीं उसको दीन का पता दो, और दूसरों को कन्वर्ट करो अपने मजहब के अंदर। ये लाइफ के मेंबरों के ऊपर माँ बाप ने बोझ डाला। गैर कौम को इस्माइली मजहब में कन्वर्ट करो, किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को। आपने कभी किया है? किसी को कन्वर्ट किया है? चलो गैरों को तो छोड़ दो, खुद को तो कन्वर्ट करो कि दुआ रोज नहीं पढ़ते तो रोज दुआ पढ़ूं, मैं जमात खाने रोज नहीं जाता तो मैं जमात खाने जाऊं। अब हम जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो अपनी फैमिली को कन्वर्ट करो, अपने यारों दोस्तों को। ऐसा आदमी दिखे कि जो जमात खाने नहीं आता, जाओ उसके पास। ये तो फर्ज मुखी कामड़िया के ऊपर भी डाला मौला ने कि अगर जमात में कोई जमात खाने नहीं आया बहुत दिन तक, तो साहब कहते हैं मुखी कामड़िया उसके घर जाओ और उसको पूछो, भाई क्या बात है तुम जमात खाने नहीं आते? अगर उसका कोई मन दुख है तो उसको ठीक करो। तो ये कन्वर्शन अंदर होती है, लेकिन बाहर की कन्वर्शन हम नहीं कर सकते। तो मौला फरमाया एसोसिएशन की मदद करो। जो आदमी मिशन की मदद करते हैं, इस्माइली एसोसिएशन तरीका बोर्ड की मदद करते हैं, मिशनरियों की मदद करते हैं, मिशनरियों को वाज के अंदर उनकी सगवड़ बना देते हैं, तो ये एक खिदमत है जो इमाम ने मजहब के फैलावे के लिए दी हुई है। मजहब हमारी जान है, मजहब हमारी लाइफ है, मजहब के अंदर हम जीते हैं, मजहब में ही मरेंगे। अपनी सारी लाइफ, डेली लाइफ को, थिंकिंग को मौलाना हजरत इमाम की मोहब्बत के अंदर ही शामिल रखो। ये इस्माइली मजहब और लाइफ डेडिकेशन की ये फिलॉसफी है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, तो जहान में खैर बरकत देवे, अपना सच्चा फरमान बरदार मोमन बनाए, दसवंत सुकरीत में पूरा रखे, लाइफ की मेंबरशिप के लायक बनाए। मौला अपनी मोहब्बत दिलों में अता करे, मौला आपकी नेक मुरादें पूरी करे, मौला आपको ज़हर बातुन में नूर अता करे, मौला ज़हर में बातुन में आपकी मदद करे, हमेशा अपनी छतर छाया में रखे, कुटुंब कबीले के अंदर माल जान में, आल औलाद में, रोजी कमानी तंदुरुस्ती में बरकत दे। मौलाना हजरत इमाम हमेशा आपके ऊपर राजी रहे, ज़हर बातुन दीदार नसीब करे। Kalawadan